اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا یعنی ڈرایا تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام سے باز آ جائیں، یہ کام چھوڑ دے۔ فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، ہے نا، دکھاتے ہیں نا، گن لوہے کی ہوتی ہے اور چھین لیتے ہیں موبائل۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو، یعنی نور ایمان نکل جاتا ہے کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں، یہ لے کے بھاگتے ہیں، غریب بیچارے ذرا حسرت سے دیکھتے ہیں، کسی کی پورے مہینے کی تنخواہ چھین لیتے ہیں، کسی کی زندگی کی جمع پونجی چھین لیتے ہیں، وہ بندہ کس طرح اجڑتا ہے، اس کا خاندان کس طرح اجڑتا ہے، کیسی بددعائیں لوگ دیتے ہوں گے ان کو، یہ ان کو نہیں احساس ہوتا ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈکیتی میں 3 جرم ہوئے۔ نمبر 1، غیر کے مال پر ناجائز قبضہ۔ نمبر 2، ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا، علل اعلان بے باکی کے ساتھ چھین لینا۔ نمبر 3، دل کی سختی کہ لوگوں کی حسرت اور آہو بکا پر ترس نہ کھائے، کہ ان کو ترس نہیں آتا، لوگ روتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکہ الٹا مطلب ان کو مار بھی دیتے ہوں گے جو زیادہ مطلب رونا دھونا کرتا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہوئی، ڈکیتی جو ہے یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، مومن کی شان کے خلاف ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا تو سب کو ہے، نہ فرعون رہا، نہ نمرود رہا، نہ یزید رہا، نہ شمر رہا، سب دنیا سے چلے گئے۔ کسی کو لوگ ملامت کرتے ہیں اور لعنتیں بیچتے ہیں، اور کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ کر رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، اتنا نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے۔